سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ گناہگاروں کا کیا انجام ہوگا، جنہیں باقاعدہ آیت نمبر 19 میں اعداء اللہ یعنی اللہ کے دشمن یہ ٹرمنالوجی یوز ہوئی کہ ان کا حشر یہ ہوگا کہ ان کے خلاف ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ اور اب جب ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 25 کہ یہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، یہ اللہ اپنے دشمنوں کے ساتھ دنیا میں کیا کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ جو اللہ کی کتاب کو بھی مانتا ہو، عزت بھی دیتا ہو، تخلیق کائنات اللہ ہی کو مانتے ہوئے اگنور کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھتا نہیں ہے، عربی جاننے کی کوشش نہیں کرتا، ایون نماز سمجھ کے نہیں پڑھتا، تو آپ غور کریں کہ خدا نخواستہ یہ کہیں ہم تو نہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ پھر میں وہ حال کرتا ہوں کہ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم مسلط کر دیتے ہیں ان کے لیے ایسے ساتھی، فَزَيَّنُوا لَهُمْ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ایسے دوست، ایسے ساتھی، ایسا بیٹھنا اٹھنا، ایسی محفلیں ان کے لیے کر دیتے ہیں کہ وہ زینت دے دیتے ہیں، وہ سجا دیتے ہیں ان کے لیے اللہ ہی کے حکم سے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے ان میں انہیں ترقی اور فلاح اور کامیابی مل رہی ہوتی ہے۔ یعنی اب یہ اللہ کی ناراضگی کے سبب سے اور یہی ترقی اور کامیابی نیک لوگوں کا بھی مقدر ہوتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں ہمیں بتایا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اچھے کام کریں گے ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے۔ لیکن اب مجھ کو اور آپ کو اپنا خود کا محاسبہ کرنا ہے کہ اگر ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں اور وہاں بھی ہمیں پکڑ نہیں ہو رہی بلکہ ہمارے لیے دنیا حسین ترین کر دی گئی ہے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ ساری نعمتیں اللہ کے غضب سے تو نہیں مل رہی ہیں۔ اور یہ ساری زندگی جب ہم اس کا محاسبہ کریں گے تو یہ ہماری ہی اپنی دانشمندی اور عقل مندی ہوگی۔ تو آپ غور کریں کہ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے اوپر لے رہے ہیں، خود کے اوپر، کہ پھر ہم ہی مخصوص کر دیتے ہیں ان کے ایسے مقرر اور مسلط کر دیتے ہیں ایسے فرینڈز کہ وہ سجا دیتے ہیں ان کے لیے جو آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ان پر وہ عذاب کی بات لازم ہو جاتی ہے ان کے حرکتوں کی وجہ سے، فی امم، جو کہ پچھلی امتوں میں بھی گزر چکا یہی حال، قد خلت من قبلہم، یقیناً وہ گزر چکے ہیں ان سے قبل بھی جناتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، من الجن والانس، یہ اللہ کی سنت تمام لوگوں میں چلی آ رہی ہے کہ جب انسان اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کی کتاب کی عزت کرتے ہوئے جب اللہ کے معاملے میں عمل نہیں کرتا، اگنور کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے برائی میں دھکیل دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا خاسرین، بے شک پھر وہ اس طرح سے گھاٹا پانے والے ہو گئے۔ اور اب آپ غور کریں کہ اللہ کے دشمن کون ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پورا جو ٹاپک چل رہا ہے آیت نمبر 19 سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے دشمن دنیا میں اور کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، یہ کفر کرنے والے لوگ یہ دنیا میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنا کرو غور سے اس قرآن کو۔ دیکھا آپ نے، خاص توریت اور انجیل بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، پچھلے لوگوں نے بھی یہی حرکتیں کی کہ اس کو سننے کے لیے اتنی ملاوٹیں کر دی، جو کہ آج ہم قرآن کو تو کسی ملاوٹ سے الحمدللہ اللہ نے پاک رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس قرآن کو سیکھنے سے پہلے اتنے علوم سیکھتے ہیں، اتنا وقت دوسری چیزوں پر لگاتے ہیں، اور
اور قرآن کو کتنا وقت دیتے ہیں، یہ ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، اپنا محاسبہ کریں کہ وہ کتنی دوسری کتابوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے، کتنا غور سے پڑھتا ہے، کتنی ایک ایک بات ٹرانسلیشن، ترجمہ یہ سارا کرتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں اس اللہ کی کتاب کو صرف مقدس بنا دیا گیا بغیر سمجھے پڑھنے پر۔ لیکن یہاں تو آج آپ دیکھیں کہ بڑی ہی خوبصورت بات کی گئی، اور آج ہم اس کو اپنے اطراف میں محسوس بھی کرتے ہیں کہ کفر کرنے والا لوگوں سے کہتا ہے مت سنا کرو اس قرآن کو، والغو فیہ، والغو لغویات، اتنی فضول آئٹم اس قرآن کو سیکھنے کے لیے ڈال دو، والغو فی، مت سنا کرو اس قرآن کو، اور اس قرآن کے سیکھنے سے پہلے اتنی فضول آئٹمز، اتنی فضول چیزیں سیکھنے لگ جاؤ کہ لعلکم تغلبون۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، اور باقاعدہ قرآن ہی کا اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے کہا اسے ڈائریکٹ مت پڑھا کرو، اس میں اتنی فضول باتیں، اتنی شان نزول، اتنی ہسٹری ڈال دو کہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ یہ کام کرتے ہوئے، کہ اب لوگوں کا طریقہ کار ہی یہی ہو جائے کہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنا وہ چھوڑ دیں، اور ان کا مقصد شان نزول اور ہسٹری ہو، اور وہ باقاعدہ لوگوں کو کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی شان نزول اور ہسٹری کے بغیر قرآن سیکھا کیسے جائے گا، یا دوسری کتابوں کے بغیر قرآن کو سیکھ کیسے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے آیت پڑی ہوئی ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی، باقاعدہ آیت نمبر 26 کہتی ہے کہ اللہ کے دشمن یہ حرکت کرتے ہیں کہ مت سنو یہ قرآن، اس میں اتنی unnecessary آئٹم شامل کر دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس البتہ ہم ضرور بضرور ذائقہ چکھائیں گے ایسے کفر کرنے والے لوگوں کا، عذاباً شدیدا، شدید عذاب انہیں اللہ کے یہاں ملے گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم جزا دیں گے ان کو ضرور بضرور، أَسْوَأَ الَّذِي، بہت بری وہ جو کانوا یعملون، جو انہوں نے عمل کیا تھا اس کی انہیں سزا ملے گی کہ انہوں نے لوگوں کو پیورٹی کے ساتھ قرآن پڑھنے سے روکا تھا۔ دیکھیں اب اور کلیئر ہو گیا آگے آیت میں کہ ذالک جزاء، یہ ہے جزا اعداء اللہ، دوبارہ وہی ٹرمنالوجی یوز ہوئی، یہ بدلہ ملے گا اللہ کے دشمنوں کو۔ اب آپ نے غور کیا ایمانداری سے کہ اللہ کے دشمن کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگوں کو اللہ کی کتاب سے روکتا ہے، اسے بہت گراں گزرتا ہے کہ یہ سب لوگ ڈائریکٹ اللہ کی کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں، پہلے تھوڑے دوسرے کورسز کرتے چلے جاؤ، یا قرآن کے کورس میں اتنی کتابیں شامل ہو دوسری کہ اس کا نمبر آتے 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 بہت دیر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو خود بھی اللہ کا دشمن بننے سے بچائے، اور ہمیں پہچان نصیب فرمائے، اور ہم اس قرآن کو انشاءاللہ غور سے سنیں، کیونکہ یہ حکم ہمیں مل رہا ہے۔ نیک لوگوں کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں سمینا و اطعنا، ہم نے جو قرآن سے سنا ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جزا ہے اللہ کے دشمنوں کی، النار، آگ ہوگی سزا، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس جہنم میں ہمیشگی کا گھر ہوگا، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ وہی قوم عاد والی بات آج اس قرآن سے روکنے والوں کے لیے بھی کہی جا رہی ہے۔ پچھلی بھی آپ نے آیتوں میں پڑھا، اللہ کی آیتوں سے جھگڑے ڈالنا، اللہ کی آیت ہوتے ہوئے بھی فتوے پاس کرنا، اور اللہ کی بات کو نہیں ماننا۔ تو آپ غور کیجئے کہ دوبارہ آ رہا ہے کہ یہ جزا ہے، کیونکہ کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ ہماری آیتوں پہ جھگڑے ڈالتے تھے، یعنی آیت ہوتے ہوئے یہ کبھی
مطلوع غیر مطلوع کے چکر میں پڑ جاتے تھے، کبھی وہی خفی اور وہی جلی کے چکر میں پڑ جاتے تھے، کبھی یہ اللہ معاف کرے قرآن کی آیتوں کو بھی کہہ دیتے تھے کہ جناب یہ اب اس کو اس طرح سے نہیں اور اس طرح سے اس کی انٹرپریٹنگ ہوگی، اور سارے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو ایسا جھوٹ سے بچا لے کہ آپ سوچئے کہ ایک عام انسان پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولیں گے اور آیتوں کے حوالے سے جھگڑے ڈالیں گے ایک دوسروں میں، فرقہ پرستی کریں گے، اپنی اپنی شناخت مسلمان کے علاوہ اپنے مسلک سے کریں گے، تو آپ بتائیے کہ ہمارا کیا حشر ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایون دوسری بات بھی آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ کفر کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ کہیں گے جب وہ قیامت کے دن اپنا انجام دیکھیں گے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قیامت کے دن کفر کرنے والا یہ کہے گا رَبَّنَا أَرِنَا، اے ہمارے رب ہمیں دکھائیے، الَّذِينَ أَضَلَّانَا، ان لوگوں کو آج ہمیں قیامت کے دن دکھائیے جنہوں نے ہمیں اس گمراہی میں مبتلا کیا اور ہمیں ڈائریکٹ قرآن پڑھنے سے روکا اور قرآن کی پیورٹی پہ ڈاکے ڈالے۔ اے اللہ ہمیں دکھائیے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا، من الجن والانس، جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے، نجعلہما، تاکہ ہم کریں، تاکہ ہم ڈال دیں، تحت اقدامنا، ان لوگوں کو ہم اپنے قدموں تلے رون دیں۔ دیکھا آپ نے، اب قیامت کے دن کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کون ہے، انہیں ہمیں بتائیے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی شخصیت کو دیکھنے کی؟ آپ اللہ کی قرآن کی طرف توجہ دیں، جو بھی اللہ کا دشمن ہے وہ سائیڈ ہو جائے گا۔ اب قیامت کے دن آپ انہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو دنیا میں آپ نے انہیں دیکھنے کی کیوں نہیں ضرورت محسوس کی، بلکہ آپ نے اللہ کی کتاب اور ہم نے اللہ کی کتاب پر توجہ کیوں نہ دی کہ ہمیں اللہ کے دشمنوں کا اندازہ ہو جاتا۔ فیصلہ اور نمٹنا تو اللہ کو ہے، ہم اپنے معاملات سنوار لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اتنا موقع دیا ہے کہ ہم اپنے معاملات سنوار لیں۔ اب قیامت کے دن ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دکھائیے، ہم انہیں اپنے قدموں تلے رون دیں، لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں خوب ذلیل و خوار۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے کمپیریزن میں ہمیں یہ آیت دیتے ہیں کہ ان الذین قالوا، دیکھیں وہ بات کو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں کہ اب اللہ ہی انہیں رون دیں گے، تم کیا دیکھنا چاہ رہے ہو، اب تو سب مشترک ہیں۔ جو انجان رہا، جس نے غلط تعلیم دی، جس نے غلط تعلیم لی، جس نے عربی سیکھنا اپنی ذمہ داری سمجھی ہی نہیں، جس نے دوسروں سے ہی بس اللہ کو پہچانا، تو آپ دیکھیں اس کا کوئی آنسر نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہمیں کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں یہ کہا کہ ربنا اللہ، جنہوں نے دنیا میں یہ عزم لے کر اٹھے تھے کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ جمے رہے اپنے موقف پر، پھر ان کی زندگی میں کئی ٹیسٹ آئے، کئی بار انہیں پرکھا گیا، آزمایا گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو آزماتے ہیں اور وہ سٹیبل رہ کر دکھاتا ہے، اور سٹیبل رہنے کے لیے ہمارے پاس کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب وہ مضبوط کرائیٹیریا ہے کہ جو ہمیں مل جائے تو اس کی سٹیبلٹی خود بخود آ جاتی ہے۔ جبھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ان کے دوست صحابہ کرام جنگ کے میدان تک میں اتر جاتے تھے جان دینے کے لیے۔ یہ اتنی سٹیبلٹی کسی انسان سے محبت کی دلیل نہیں ہوتی ہے، یہ سٹیبلٹی اللہ کی کتاب کو تصدیق کر کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہوئی وحی کی تصدیق کرتے ہوئے ایسی بانڈنگ ہو جاتی ہے اس شخص سے جو ہمیں اللہ کی کتاب ڈائریکٹ بتاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پچھلی کتاب کو تصدیق کر کر بتایا کہ میں ایک سچا رسول ہوں۔ یہ وہ سٹیبلٹی وہاں سے آتی ہے
کہ جب ہم اللہ کی کتاب سے کسی چیز کو سمجھ لیں پھر ہمارا اور اللہ کا معاملہ بڑا ہی مضبوط ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں اس پر آپ کو اور مجھ کو جنت کا وعدہ دیا جا رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے دنیا میں کہہ دیا لوگوں کو ہمارے پالنے والا صرف اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر ڈٹے رہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، یہ ریوارڈ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملا ہے اور ملے گا کہ اتریں گے ان پر فرشتے اور انہیں کہیں گے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ کسی سے ڈرو اور نہ غم کرو کہ میری بات کیوں نہیں کوئی مان رہا، قرآن کو لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ایک حق ہے تبلیغ کا. اللہ فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو اویئرنیس دے. لیکن اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو ایٹ لاسٹ آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا. آپ سے دوسروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے عمل کیوں نہیں کیا. آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ خود کتنے عمل والے تھے اور آپ نے لوگوں کو کتنی پیورٹی کے ساتھ قرآن سمجھایا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں ان پر فرشتے اتریں گے اور دنیا میں بھی اترتے ہیں اور ان کو تسلی دے کر کہتے ہیں خوف مت کرو، غم مت کرو اور خوشخبری لو جنت کی. التی کنتم توعدون، یہ وہ جنت ہے جو تمہیں اسٹیبل رہنے پر مل رہی ہے، تھے تم جس کا وعدہ دیے گئے. لیکن یہ وعدہ کیوں پورا ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور ہر معاملے میں اسٹیبل اور استقامت دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بھی برائیوں کو دور فرمائے اور ہمیں مضبوطی نصیب فرمائے.